Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher, Miss Nabila Yusuf, and today I will deliver a lecture on Social Studies of Class 4. And here I will be discussing with you the flowcharts and mind maps of Social Studies of Class 5, which are included in the reduced syllabus. So let's start. The first one, which is a flow chart and its name is physical regions of Pakistan. جیسے کہ بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ زمین جو ہے اس کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں، یعنی کہ زمین پہ پہاڑ بھی ہیں، پلین ایریا بھی ہے، پلیٹیوز بھی ہیں، ڈیزرٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کوسٹل ایریاز بھی ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے جب ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا جو چیز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ ہے ماؤنٹینس. تو اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ہے ناردرن ماؤنٹینس اور دوسرا ہے نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینس. ناردرن ماؤنٹینس میں ہمالیاز، ہندو کش، کراکرم انکلوڈیڈ ہیں، جبکہ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینس میں کوہ سفید، کوہ سلیمان اور کوہ کیتھر شامل ہیں. کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. تو یہ پہاڑوں کے بہت بڑے بڑے ایریاز ہیں، رینجز ہیں، اور ایک جگہ سے شروع ہو کر یہ کافی آگے تک جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز، جو دوسرا فزیکل ریجن ہے وہ ہے پلینس، یعنی وہ ایریا جو کہ پہاڑی علاقے کے بالکل مختلف ہوتا ہے اور جہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں اور سبزہ ہوتا ہے، جہاں پہ ویجیٹیشن ہوتی ہے. تو پلینس میں جو ہے نا دو حصوں میں پھر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ہے اپر انڈس پلین اور دوسرا ہے لوور انڈس پلین. جو نیکسٹ فیچر ہے، جو فزیکل ریجن ہے، وہ ہے پلیٹیو. پلیٹیو جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے کہ جو پتھریلا ہوتا ہے، پہاڑ جیسا نہیں ہوتا، لیکن اس میں زمین جو ہے وہ اونچی نیچی ہوتی ہے. تو پاکستان کے دو مشہور جو پلیٹیوز ہیں وہ ہے پوٹوہار یا پوٹوار پلیٹیو اور دوسرا ہے بلوچستان پلیٹیو. اس کے بعد فورتھ نمبر پہ جو فزیکل ریجن ہے وہ ہے ڈیزرٹس کا. تو پاکستان میں 4 ڈیزرٹس ہیں، تھل، تھر، چولستان اور ہاران. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیزرٹ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوتی، اور وہاں پہ کسی مطلب لوگ جو ہے وہ رہنے سہنے کے وہ قابل وہ علاقہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پہ لوگ رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ پانی بھی نہیں ہوتا. Now the last one is coastal area. Coastal کا مطلب ہوتا ہے ایسا ایریا جو سی سائڈ کے پاس ہو، سمندر کے پاس ہو. تو ان دو ایریاز میں ایک کراچی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے گوادر. تو کراچی کا آپ میں بہت سارے بچوں نے جنہوں نے کراچی وزٹ کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر سمندر ہے، اور جو سمندر کا جو ساحلی علاقہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو ڈرائی ایریا ہوتا ہے، اس کو ہم کوسٹل ایریا کہتے ہیں. اور گوادر کا ایریا جو ہے وہ بلوچستان میں آتا ہے. تو یہ تھے کوسٹل پلینس. اب اگر ہم نیکسٹ فلو چارٹ پہ جائیں تو وہ ہے جوڈیشری آف پاکستان. تو بچوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ورڈ جوڈیشری ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جوڈیشری کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا سسٹم کورٹس کا کہ جس میں مختلف معاملات جو ہے نا وہ چاہے وہ کرمنل ہوں یا پھر اور معاملات جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو لڑائی جھگڑوں کو جو ہے نا ریزولو کیا جاتا ہے، یعنی حل کیا جاتا ہے. تو فردر اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جو کورٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ، ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو کورٹ کو اردو میں جو ہے وہ عدالت کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کورٹس کو آگے فردر جو ہے وہ 3 حصوں میں سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا، یعنی سپریم کورٹ کے نیچے جو کورٹس کام کرتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں اس کی بلڈنگ ہے، آپ لوگوں نے شاید دیکھی بھی ہو. دوسرے نمبر پہ ہے پروونشل ہائی کورٹ. پروونشل کا مطلب ہوتا ہے پروونسز، یعنی کہ صوبوں میں
ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہے. پاکستان کے 5 صوبے ہیں تو ہر صوبے میں بھی ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو تھرڈ جو ایک برانچ ہے سپریم کورٹ کی وہ ہے اومبڈسمین. اومبڈسمین کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں محتسب، یعنی کہ وہ ادارہ جو کورٹس کی طرح ہی کام کرتا ہے اور وہ لوگوں کی شکایتوں کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کرتا ہے. اچھا، پروونشل ہائی کورٹ کے نیچے ایک اور برانچ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈسٹرکٹس اینڈ سیشن کورٹس. ٹھیک ہے، یہ بھی کورٹس کے نیمز ہیں. اور ڈسٹرکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شہر یا کسی بھی ٹاؤن کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. یعنی شہر بہت بڑا ہوتا ہے اور شہر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ایریاز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسٹرکٹس کہتے ہیں. چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسٹرکٹس کہتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل پنجاب کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ لاہور ہے. تو اس لاہور کے اندر جو ہے وہ آگے پھر چھوٹے چھوٹے اور بھی ٹاؤنز ہیں جن کو ہم ڈسٹرکٹس کہتے ہیں. اور سیشن کورٹس کا مطلب وہ کورٹس ہیں جو کہ کرمنل کورٹس بھی کہلاتی ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ جو کرمنل کیسز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں، جیسے مرڈر یا رابری، چوری وغیرہ. تو یہ تھا فلو چارٹ آف جوڈیشری آف پاکستان. تو نیکسٹ جو ہمارا جب ہم موو کریں گے تو ہمارے پاس ایک مائنڈ میپ آیا ہے. اور مائنڈ میپ جو ہے وہ اس میں سب سے پہلا جو مائنڈ میپ آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے کانفلکٹ مینجمنٹ. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے. کانفلکٹ کا مطلب ہوتا ہے اختلاف ہونا، یعنی آپ کا کسی کے ساتھ کسی بات کے اوپر یا کسی کام کے اوپر کوئی چھوٹا سا کوئی جھگڑا ہو جانا اور آپ اسے ایگری نہ کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں کانفلکٹ. اچھا، کانفلکٹ جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. وہ کبھی بھی کسی وقت کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ اسکول میں آتے ہیں، سب بچے ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ دو بچوں کی بھی آپس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پہ چھوٹی سی لڑائی یا کانفلکٹ یا اختلاف ہو جاتا ہے. اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے. یہ اس کے 1 2 3 4 5 جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں. نمبر 1 پہ ہے کنٹرول یور اینگر. اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے. اور دوسری چیز ہے کام ڈاؤن اینڈ ریلیکس. اور اگر آپ غصے کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس جگہ سے یا تو ہٹ جائیں اور یا پھر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے ایک جگہ پہ بٹھا لیں اور سوچیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ غصہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. نیکسٹ چیز ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے لسن اٹینٹیولی اینڈ انڈرسٹینڈ. اور اگر آپ دوسروں کی بات کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے تو ہی آپ کی بات کو بھی کوئی امپورٹنس دے گا اور وہ سنے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو آپ کا کام یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ دوسروں کی بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں. اس کے بعد ہے ڈونٹ فائٹ اینڈ شاؤٹ. اگر آپ کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کانفلکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لڑائی کا جواب لڑائی دینے کی بجائے، شاؤٹ کرنے کی بجائے آپ اس کا جواب نرمی سے دیں. تو اس سے دوسرا بندہ بھی ریئلائز کرتا ہے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ اس طرح سے غصہ نہیں کر رہے جس طرح سے وہ دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے ایڈمٹ یور مسٹیک. اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو فوراً مان لیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بڑی مشکل چیز نہیں ہے جو کہ لگ رہی ہوتی ہے، اور انسان اس سے بچنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے سم ٹائمز، اور مزید جو ہے وہ آپ غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو مان لیں اور سوری بول دیں. تو اس طرح سے لڑائی بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی جو ہے نا وہ اتنا جو غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ جو مائنڈ میپ ہے وہ ہے مینز آف کمیونیکیشن کے اوپر. تو مینز آف کمیونیکیشن کا مطلب ہے وہ ذرائع جس کے ذریعے ہم دوسروں سے رابطہ کرتے ہیں. تو پہلے زمانے میں چونکہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ زیادہ تر رابطہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا
وہ لیٹر ہوتا تھا, لوگ خط لکھتے تھے. تو اب تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں جو کہ مینز آف کمیونیکیشن میں شامل ہیں, اور جو کہ ہماری جو ہے نا وہ ہر فیلڈ میں ہماری مدد کرتے ہیں, چاہے ہم کہیں جاب کر رہے ہیں, چاہے ہم اسکول میں ہیں یا گھر پہ ہیں, تو کسی نہ کسی فارم میں یہ مینز آف کمیونیکیشن جو ہے نا ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم ریڈیو سے سٹارٹ کرتے ہیں. ریڈیو جو ہے وہ ایک بہت اولڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین آف کمیونیکیشن ہے, جس میں کہ نیوز آتی ہے اور لیکن پکچر نہیں آتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے ٹی وی. ٹی وی بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, اور جس میں آپ ڈراماز اور انٹرٹیننگ پروگرامز اور نیوز دیکھتے ہیں, اور اس میں پکچر بھی آ رہی ہوتی ہے اور ساؤنڈ بھی آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ای میل پہ ہم جائیں گے, تو ای میل کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرانک میل, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر ٹائپنگ کر کے, اور آپ نے جس کو کوئی میل کرنی ہوتی ہے یا لیٹر لکھنا ہوتا ہے, تو آپ اس پہ ٹائپ کر کے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں, اور وہ فوراً ود ان سیکنڈز جو ہے وہ نیکسٹ پرسن کو وہ مل جاتا ہے. اس کے بعد ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ جو ہے از کالڈ آف شوٹ آف کمپیوٹر, یعنی ایک کمپیوٹر کی ایک برانچ ہے, ایک حصہ ہے, اور اس سے ہمیں پوری دنیا کا جو ہے نا وہ انفارمیشن ملتی ہے. آپ بھی گھر میں جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا آپ نے کچھ سرچ کرنا ہوتا ہے, تو آپ فوراً انٹرنیٹ کھولتے ہیں اور اس کے اوپر آپ وہ ورڈ ٹائپ کرتے ہیں گوگل پہ, اور آپ کے سامنے جو ہے وہ چیز اور اس کی ڈیٹیل کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی فاسٹسٹ اور لیٹسٹ مینس آف کمیونیکیشن ہے. نیکسٹ ہے موبائل. ایک وائرلیس اسمال فون ہے جو کہ ہر کسی کے پاس اب موجود ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس کا یوز بزنس پوائنٹ آف ویو سے گھروں میں, ہاسپٹلز میں, آفیسز میں, کالجز میں, ہر جگہ پہ اس کو یوز کرتے ہیں, اور جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو کہ موبائل کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ کی دیکھیں اب جو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں وہ واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں, تو یہ موبائل ہی کی وجہ سے پاسبل ہوئی ہیں, اور انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے پاسبل ہوئی ہیں. نیکسٹ چیز ہے کمپیوٹر. کمپیوٹر کا سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی یوزفل انوینشن ہے اور بہت کارآمد چیز ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں اور دوسروں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون بھی جو ہے وہ پہلے بہت وائڈ رینج میں یوز کیا جاتا تھا موبائل کے آنے سے پہلے. ابھی بھی گھروں میں اور آفیسز میں یہ یوز ہوتا ہے, اور بزنس مین یا بزنس جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ٹیلی فون کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ٹیلی فون کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ٹیلی گراف ہے. ٹیلی گراف جو ہے یہ آج کل اتنا یوز نہیں ہوتا, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک ایسا اپریٹس ہوتا ہے کہ جو جس میں جو ہے نا وہ سگنلز کے ذریعے جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا فاصلے پہ بیٹھے ہوئے. تو اب جو ہے وہ اس کا اتنا یوز نہیں ہے. اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیٹر. میسج سینڈنگ تھرو پوسٹ آفس, جو کہ اب بہت کم ہو گیا ہے, لیکن سب پہلے جو ہے نا وہ لوگ لیٹر ہی لکھ کے جو ہے وہ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے تھے, اور اپنے ریلیٹیوز کو, رشتہ داروں کو جو ملک کے اندر یا ملک سے باہر کہیں بھی رہ رہے ہوتے تھے, تو وہ لیٹر لکھ کے جو ہے نا وہ ان سے کمیونیکیشن کیا کرتے تھے. تو اب کمپیوٹر اور موبائل فونز کی وجہ سے لیٹر کا یوز بہت کم ہو گیا, لیکن بہرحال ابھی بھی بہت سارے لوگ اس مین آف کمیونیکیشن کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اچھا, لیٹر کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے فیکس. فیکس جو ہے وہ فاسٹ وے آف سینڈنگ میسج ہے, ٹھیک ہے. فیکس میں ایک مشین ہوتی ہے جو ٹیلی فون کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, اور اس سے جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج سینڈ جو ہے نا بہت فاسٹلی کیا جاتا ہے. تو یہ تھا مائنڈ میپ آف میونز آف کمیونیکیشن. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چاروں جو ہے نا دو فلو چارٹس اور اس کے علاوہ مائنڈ میپس جو ہیں وہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تو آپ ان کو جو ہے نا غور سے سنیے گا, اور کوشش کریں کہ یہ ان کو ڈرا کرنا سیکھیں, اور ان کے جو ورڈز کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز کو سمجھیے, اور ان کے سپیلنگز بھی یاد کیے, کیونکہ بچے اکثر جو ہے نا جب وہ فلو چارٹ اور مائنڈ میپس کے پوائنٹس تو یاد کر لیتے ہیں, لیکن ان کے سپیلنگ جو ہے نا ان کو یاد اچھی طرح سے نہیں ہوتے ہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ فلو چارٹس اور مائنڈ میپس جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے, اور اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ لیکچر دوبارہ سن لیجئے. اور اس کے علاوہ
جو ہے وہ کچھ چیزوں کی ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ان کو سرچ کریں. دیکھیں دس از ویری ایزی ناؤ ڈیز کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے یا اگر آپ نے کسی ایک چیز کی ڈیٹیل آپ نے ڈھونڈنی ہو تو آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آسانی سے آپ اس کو سرچ کر لیتے ہیں. اس طرح آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می and I hope you will listen it well and you will understand it well. Thank you very much and Allah Hafiz.